اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا تھا اور اس میں ارشاد ہوتا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں، نوحیہ الیک جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں، ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے پانی میں تو آپ اس وقت وہاں جلوہ افروز نہیں تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ قرآن اندازی سے فیصلہ کریں کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، جب اس بات پہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ افروز نہیں تھے۔ اس واقعہ کے بیان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلیل کے طور پہ پیش فرمایا قرآن حکیم نے کہ جب آپ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حرف بحرف درست ارشاد فرما رہے ہیں تو یہ تو آپ سے کم و بیش 500 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہاں آپ جلوہ افروز نہیں تھے، نہ کسی سے آپ نے سنا، نہ کسی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ آپ نے تو مطالعہ نہیں فرمایا، آپ تو امی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی عالم یا کسی استاد یا کسی مدرسے میں حضور تشریف نہیں لے گئے کہ کہیں سے سنا ہو، کسی واقعات نگار نے آپ سے کوئی بیان نہیں کیا کہ کہیں سے آپ نے سنا ہو یا دیکھا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ 500 سال پہلے کا واقعہ جب آپ حرف بحرف صحیح بیان کر رہے ہیں، جو کہ آپ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے امور غیب میں سے ہے، گزر چکی ہے بات اور اس کو جاننے کے ذرائع موجود نہیں ہیں۔ غیب کہتے ہیں ما غاب عن الحواس، وہ چیز جو جاننے کے ذرائع ہیں، حواس ہیں، ان سے اوجل ہو، ان سے ورا ہو۔ تو 500 سال واقعہ کو اس تصدیق کے ساتھ کہ یہ حرف حرف سچا ہو بیان کرنا امور غیبیہ میں سے ہے، اور اللہ اپنے انبیاء کو امور غیبیہ پر بذریعہ وحی مطلع فرماتا ہے۔ ہر نبی اپنی ساری تعلیمات براہ راست رب العالمین سے حاصل کرتا ہے، اور یہ بھی نبوت کا بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کا نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کرتا، کسی سے معلومات کا ذخیرہ حاصل نہیں کرتا، بلکہ نبی کی ساری تعلیمات اللہ کریم کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اللہ کے خاص بندوں کو باتباع نبوت یہ نعمت نصیب ہوتی ہے کہ انہیں علم لدنی عطا ہوتا ہے، اور براہ راست اللہ کریم سے علوم کے خزانے پاتے ہیں، اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ امت میں جو لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں جو یہ نعمت ملتی ہے اسے کرامت کہا جائے گا، اور ولی کی کرامت باتباع نبی ہوتی ہے، نبی کی وساطت سے ہوتی ہے، نبی کے اتباع اور غلامی سے ملتی ہے۔ اسی لیے نبی کے فعل کو معجزہ کہا جاتا ہے، فعل اللہ کا ہوتا ہے، صادر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، اور معجزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی عقل کو عاجز کر دیتا ہے، عقل اس کی لم یا وجہ یا سبب دریافت نہیں کر سکتی، اس لیے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور وہی معجزہ اگر ولی کے ہاتھ پہ صادر ہو
تو ولی کی نسبت سے وہ کرامت کہلائے گا. کام ویسا ہی ہوتا ہے لیکن فعل اللہ کا ہوتا ہے، صادق ولی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. اور معجزے اور کرامت کا کے صدور کا ایک معاملہ یاد رکھیں. نبی کی نبوت کے دلائل یا معجزات کس لیے ہوتے ہیں؟ نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے اور باطل کو شکست دینے کے لیے. اسی طرح ولی کی کرامت جو ہوتی ہے وہ ایقاق حق کے لیے ہوتی ہے. شعبدے میں اور کرامت میں یہی فرق ہے کہ ایک مداری کتنے شعبدے دکھاتا ہے اسے ہم کرامت نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ حصول رزق کے لیے شعبدہ بازی کرتا ہے، ایک فن سیکھتا ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ کوئی عجیب و غریب کام کر کے دکھا دیتا ہے، لیکن اس سارے کام سے مراد حصول رزق ہوتا ہے، پیسے جمع کرنا ہوتا ہے، اس کی روزی کا سبب ہے. کرامت وہ ہوتی ہے کہ جہاں لوگوں کو دینی مشکلات ہیں یا کفر اور اسلام کا مقابلہ ہے یا لوگوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے اور کوئی بندہ ان کی گمراہی سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ سے کوئی ایسے افعال صادر کراتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا دین بچ جاتا ہے، دین پہ واپس آ جاتے ہیں. تو دین پر لوگ سب سے بڑی کرامت ولی کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے طفیل لوگ گمراہی سے بچ جاتے. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اہل اللہ کے واقعات قلم بند کیے ہیں اور یا اللہ کی حکایات لکھی ہیں یا تاریخ لکھی ہے، وہ خود اس فن سے اور تصوف سے اور کرامت اور شعبدے کے فرق سے اس سے نابلد تھے، جانتے نہیں تھے. تو ایسے امور جنہیں ولی اللہ اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے اسے انہوں نے کرامت کے شمار میں لکھا ہے، اور جو ان کی کرامات تھیں انہیں لوگ سمجھ ہی نہیں پائے. تو نبی کا یہ معجزہ ہوتا ہے کہ نبی علوم براہ راست رب جلیل سے حاصل کرتا ہے، جیسے یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب یہ امور غیبیاں ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں جو آپ کو بذریعہ وحی سکھائی جا رہی ہیں. آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ لوگ قرآن اندازی کر رہے تھے، جب مریم علیہ السلام کا آیا واقعہ اور ان کی کفالت کا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کی کفالت کروں گا، اور حضرت زکریا کے گھر ان کی خالہ بھی تھی، لیکن چونکہ وہ اللہ کے لیے وقف کر دی گئی تھیں اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ یہ سعادت مجھے ملے اور میں ان کی خدمت کروں، تو سب نے عرض کی کہ حضرت آپ یہ نہ کریں، اب یہ رشتوں والی بات تو نہیں کہ آپ کی اہلیہ کی بھانجی ہے، یہ تو اللہ کی مہمان ہے اور جسے اللہ سعادت دے. تو اس پر ان لوگوں نے قرآن اندازی کی اور انہوں نے اپنے قلم ڈالے پانی میں، دریا میں، اور قرآ یہ تھا کہ جس کا قلم ڈوبے بھی نہیں اور جدھر سے پانی آ رہا ہے ادھر کو تیرے تو وہ کفالت کرے گا حضرت مریم کی. قرآن اندازی اب بھی بہت عام ہے. شریعت اسلامیہ میں قرآن اندازی کا جواز بھی ہے اور قرآن اندازی حرام بھی ہے. دو صورتیں ہیں قرآن اندازی کی. ایک صورت یہ ہے جو روزمرہ ہم دیکھتے ہیں، ٹیلی فون والے قرآن اندازی کر رہے ہیں، اب کسی اور چیز کے بیچنے والے، گاڑیاں بیچنے والے قرآن اندازی کر رہے ہیں. وہ قرآن اندازی یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ اس میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں. جب قرآن اندازی ہوتی ہے تو کسی ایک کو کار مل جاتی ہے اور باقی خالی رہ جاتے ہیں. تو یہ حرام ہے اور یہ جوا ہے. حلال قرآن اندازی وہ ہے جیسے دو بھائی ہیں، ان کے کھیت مشترک ہیں، اب انہوں نے دو حصے بنا دیے برابر برابر، اب کون سا حصہ کس کو جائے اس میں اگر قرآن ڈالا جائے تو یہ جائز ہوگا، چونکہ اس میں کسی کا نقصان نہیں، وہ جوا نہیں ہے. ایک چیز میں 6-7 بندے حصے دار ہیں، اس چیز کے برابر برابر 7 حصے آپ نے کر دیے. اب معاملہ یہ ہے کہ کون سا حصہ کون لے گا، اس پہ اگر قرعہ ڈالا جائے تو وہ جائز ہوگا کہ سب کو ان کا حق برابر ملتا ہے.
صرف اس بات پہ کہ جھگڑا نہ ہو، ایک شخص کہے میں یہ والا حصہ لوں گا وہ نہیں لیتا، دوسرا کہے یہ میں لوں گا، تو یہ جھگڑا نہ ہو۔ اگر اس پہ قرآن اندازی کی جائے تو اس میں چونکہ حق تلفی نہیں ہے، سب کو برابر برابر حصہ مل جاتا ہے، تو وہ جائز ہوگا۔ لیکن یہ جو روزمرہ قرآن آیا ہوتا ہے اخباروں پہ اور اس پہ ٹیلی ویژن پہ کہ آپ فلاں جگہ پہ فلاں نمبر پہ کال کریں تو قرآن اندازی میں آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ اب بظاہر تو یہ ہے جی ایک ٹیلی فون کال ہی کرنی ہے، لیکن وہ ٹیلی فون کال جو ہے اس پہ زیادہ پیسے چارج ہوتے ہیں، ٹیلی فون کمپنیاں بھی اس میں سے حصہ لیتی ہیں اور وہ قرآن اندازی والے بھی اس میں سے حصہ لیتے ہیں۔ پھر 5-7 لاکھ آدمیوں نے وہ کال کر دی، اب قرآن نکلا 5 آدمیوں کا، تو 4,96,000 بندوں کا مال تو ضائع ہو گیا نا، تو یہ جوا ہو جائے گا اور یہ حرام۔ تو انہوں نے قرآن یہ ڈالا کہ کس کو کفالت ملے گی، اور آپس میں بڑا شور شرابہ ہوا۔ پھر وہ قرآن بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، چنانچہ انہوں نے کفالت فرمائی حضرت مریم کی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب حضرت مریم جوان ہوئی اس کفالت میں، ان کے وہاں رہائش کا واقعہ پہلے گزر چکا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بہت محتاط طریقے سے انہیں رکھتے تھے، اور جب کہیں ادھر ادھر جاتے تو ان کے کمرے کو تالا لگا کر جاتے تھے، لیکن جب واپس تشریف لاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس تو طرح طرح کے میوہ جات موجود ہیں اور ایسے پھل موجود ہیں جن کا موسم بھی نہیں ہے۔ تو پوچھا کہ مریم آپ کو یہ چیزیں کون دے جاتا ہے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ جب وہ جوان ہوئی تو حضرت جبرائیل امین کو بھیجا گیا، انہوں نے حضرت مریم سے بات کی اور انہیں فرمایا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ اے مریم اللہ کریم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، اور وہ اللہ کا کلمہ ہوگا، اسے براہ راست ذات باری پیدا فرمائیں گے۔ اس میں جو مروجہ طریقہ ہے، جو سنت الہیہ ہے کہ عالم اسباب میں اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے، اس میں اس کا والد نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے آپ کو بیٹا عطا ہوگا جس کا عیسیٰ، جس کا نام مسیح، لقب مسیح ہوگا اور نام عیسیٰ بیٹا مریم کا ہوگا، وجیہن فی الدنیا، دنیا میں بھی بہت نامور اور آبرو مند ہوں گے، اور آخرت میں بھی بڑے عظمت والے اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ نبوت صرف مردوں کو عطا ہوئی ہے، کوئی خاتون نبیہ نہیں ہوئی، لیکن فرشتہ ہم کلام ہو رہا ہے اور اللہ کا پیغام سنا رہا ہے، اور ایک خاتون کو سنا رہا ہے جو ولیہ ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں قرآن سے ثابت ہیں۔ اللہ کی طرف سے القاء یا الہام ہونا بھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا، جسے اللہ کریم فرماتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر القاء کر دیا یا الہام کر دیا، اس کے دل میں بات ڈال دی کہ ولی اللہ کو اللہ کی طرف سے الہام بھی ہو سکتا ہے، اور ولی اللہ سے فرشتہ بھی ہم کلام ہو سکتا ہے، وہ فرشتے کی کلام سن سکتا ہے، اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی تو فرشتہ ہی وہی لاتا ہے، اور دین سارے کا سارا فرشتے کی لائی ہوئی وہی تو ہے۔ اللہ کا فرشتہ اللہ کی وہی لایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ولی اور نبی کے الہام یا ولی کے کشف یا نبی کے کشف میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو بات نبی سمجھتا ہے، یعنی جو بتائی جاتی ہے وہ تو جو ولی کی طرف الہام آتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے،
جو نبی کی طرف آتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے، اگر ولی کو فرشتہ بات بتاتا ہے وہ بھی حق ہوتی ہے، نبی کو بتاتا ہے وہ بھی حق ہوتی ہے۔ فرق کہاں ہے ولی اور نبی میں؟ فرق یہ ہے کہ نبی کو جو سمجھنے کی استعداد دی جاتی ہے وہ بھی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ نبی کے سمجھنے میں بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ بھی حق ہوتا ہے۔ ولی با اتباع نبی اس مقام پر پہنچتا ہے اور غلطی کا احتمال رہتا ہے، جو الہام ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، جو بات فرشتہ پہنچاتا ہے حق ہوتی ہے، لیکن جب ولی اسے سمجھتا ہے تو سمجھنے میں ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ یہاں ولی کے معصوم ہونے کی ضمانت نہیں کہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی، اس لیے ولی کا کشف، ولی کا الہام تابع ہوتا ہے نبی کی شریعت کے۔ اگر کسی ولی کو کشف ہوا، کسی کو الہاماً کوئی بات القاء ہوئی اور وہ شرعی حدود کے اندر ہے تو اس ولی کے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور دوسرا بندہ اس کے کشف کا مکلف نہیں ہوتا، لیکن خود صاحب کشف جو ہے اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کرے تو دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے اور اخروی بھی ہوتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا کشف یا اسے جو بات القاء ہوئی یا اسے جو بات فرشتے نے بتائی وہ ان حدود کے اندر ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے۔ اگر ولی کا کشف یا الہام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے گا تو ولی کا کشف باطل ہوگا، نبی کی بات حق ہوگی۔ تو نبی کا صاحب کشف ہونا، فرشتوں کو دیکھنا، ولی کا فرشتوں سے بات کرنا یہاں ثابت ہے۔ یہ ولیہ تھیں اور فرمایا کہ اللہ کے فرشتے نے انہیں خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا اور اس کا لقب مسیح ہوگا، نام اس کا عیسیٰ ہوگا، آپ کے نام سے پکارا جائے گا عیسیٰ ابن مریم، وجیہن فی الدنیا، دنیا میں بھی معروف انسان ہوگا، عظیم انسان ہوگا۔ اور دیکھ لیں کہ اگرچہ اس وقت کے لوگوں نے ان کا اتباع نہ کیا، بعد کے عیسائی گمراہ ہو گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت تو گونج رہی ہے، قرآن کریم نے بھی انہیں کتنی عظمت دی اور امت مسلمہ بھی کتنے احترام سے ان کی نبوت کا اقرار کر کے کس محبت، کس پیار اور کس احترام سے نام لیتی ہے۔ تو دنیا میں بھی ان کی عظمت ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ دنیا عالم اسباب ہے، ہر کام سبب کے نتیجے میں ہوتا ہے، لیکن اس میں استثناء بھی پائی جاتی ہے۔ اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کریم اپنی سنت کو تبدیل نہیں فرماتے۔ یہ سنت اللہ ہے کہ دنیا میں سبب ہو۔ اب قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے اولاد تو دے دی، لیکن بغیر سبب کے نہیں دی۔ جبرائیل امین کو بھیجا کہ آپ جا کر دم کر دو، یعنی جب بغیر باپ کے اولاد ہو رہی ہے تو جبرائیل امین کے دم کرنے کی کوئی احتیاج تو نہیں ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں، لیکن یہ اس کا نظام ہے کہ وہ خود بھی عالم اسباب میں سبب کو نہیں چھوڑتا، اس نے سبب پیدا فرما دیا، وہ خود مسبب الاسباب ہے۔ جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جا کر دم کر دو۔ تو یہاں جو ہمارے ہاں ہے کہ جو شخص نکما ہو جائے، کام کاج چھوڑ دے، کہتے ہیں یہ ولی ہو گیا، یہ تو اسباب اس نے چھوڑ ہی دیے۔ اسباب چھوڑ دینا گستاخی ہے، قرب الہی کی دلیل نہیں ہے۔ دنیا کو عالم اسباب اللہ نے بنایا ہے، اور جو جتنا مقرب ہوتا ہے وہ اتنا اطاعت گزار ہوتا ہے، اور اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی محنت دوسروں کی نسبت زیادہ کرتا ہے، زیادہ خلوص سے کرتا ہے، جائز اور حلال وسائل اور جائز اسباب اختیار کرتا ہے، اور اسباب چھوڑ کر بیٹھ رہنے والا یا پاگل ہوتا ہے، اگر اس کا دماغ کام نہیں کرتا، پاگل ہے تو مرفوع القلم ہے، اور جان بوجھ کر کرتا ہے تو یہ ترک سبب بھی ایک سبب ہوتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کا۔ وہ جی بڑا بزرگ ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتا تو بس وہ اللہ اسے روزی، اللہ کب دیتا ہے؟ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بزرگ بیٹھا ہے، وہ آ کے اس محنت کرتا تو شاید 50 روپے یا 100 روپے دیہڑی کماتا، بیٹھ کر 5,000 10,000 کما لیتا ہے، لوگ آ کے شرینیاں دے جاتے ہیں۔
تو کب سبب چھوڑا اس نے تو ایک مکر کیا کہ ترک سبب کوئی سبب بنا لیا۔ تو ولایت عدم اطاعت کا نام نہیں ہے، ولایت کمال اطاعت کا نام ہے کہ دوسروں کی نسبت زیادہ مطیع ہوتا ہے۔ تو ترک سبب تو خود اللہ کریم نے پسند نہیں فرمایا، ہاں یہاں استثناء ضرور رکھا، اور دنیا کے ہر امر میں استثناء موجود ہے۔ میں نے ایک دفعہ مستثنیات کو جمع کرنے کی کوشش بھی کی تھی، اور میں نے بہت سے جمع کیے تھے، کہیں لائبریری میں پڑھے ہوں گے۔ ہر شعبے زندگی میں استثناء تخلیق تک میں موجود ہے۔ یہی دیکھ لیں کہ باپ اور ماں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ خاتون سے بندہ پیدا ہوتا ہے، اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا۔ یہ مشیت باری ہے نا، اور اسباب کے خلاف قدرت باری ہے، ایک طریقے کے خلاف، کہ اللہ مجبور نہیں ہے کسی طرح کرے۔ مستثنیات اس لیے ہوتے ہیں کہ قدرت باری ثابت ہو جائے کہ اللہ اس کے بغیر بھی کر سکتا ہے، وہ مجبور نہیں ہے، یہ اس نے اپنی پسند سے ایک طریقہ کار بنا دیا، اسباب اس نے بنا دیے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے پاس والدہ تو ہے، والد نہیں ہے، قدرت کاملہ ہے اللہ کی۔ اور بھی دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی جانور کے ناک میں آپ پانی ڈالیں تو وہ بلبلا اٹھے گا، انسان کے ناک میں ڈال دیں تو وہ بلبلا اٹھے گا، مرنے لگے گا، لیکن ہاتھی پانی پینے کے لیے پہلے سارا پانی ناک میں بھرتا ہے اور پھر منہ میں اونڈیلتا ہے۔ استثناء ہے نا کہ ہاتھی کے علاوہ کسی جانور کے ناک میں پانی ڈال کے دیکھے وہ تڑپ اٹھے گا۔ اس طرح سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ تمام جانوروں کے دو پھیپھڑے ہوتے ہیں زیرو کے، کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی کسی کا پیٹ چاک کرے۔ اژدہا کا ایک پھیپھڑا ہوتا ہے، حالانکہ کتنا بڑا ہوتا ہے، سالم آدمی کو نگل جاتا ہے، لیکن اس کا پھیپھڑا ایک ہوتا ہے۔ بہت سے اس طرح کے استثناء پائے جاتے ہیں۔ یہ استثناء اس لیے ہے کہ اظہار قدرت بھی ہوتا رہے کہ اللہ قادر ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح سے ہو۔ ماں اور باپ سے نسل چلتی ہے، لیکن دنیا میں خچر ایک ایسا جانور پایا جاتا ہے جس کی ماں بھی بانجھ ہوتی ہے، جس کا باپ بھی بانجھ ہوتا ہے۔ خچر نر بھی بانجھ ہوتا ہے، خچر مادہ بھی بانجھ ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس کی نسل قائم رکھی ہوئی ہے، خچر کی نسل قائم ہے۔ مادہ خچر بچہ نہیں دیتی، نر خچہ میں مادہ تولید نہیں ہوتا، اس سے بچہ نہیں ہو سکتا۔ نہ نر میں مادہ تولید ہے، نہ مادہ میں وہ ہے بچہ دینے کی ہمت، لیکن نسل باقی ہے اور چل رہی ہے۔ تو یہ اس کی قدرت کاملہ ہے، اور اس میں استثناء جگہ جگہ پائے جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہ استثناء ہے کہ حضرت مریم کو بیٹا عطا فرمایا، اور محض اپنی قدرت کاملہ سے عطا فرمایا، اور نام بھی تجویز فرما دیا، لقب بھی تجویز فرما دیا۔ واقعہ خوش نصیب ہستی تھی۔ اور اگر دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت اور بندہ مسلمان اگر اپنے آپ کو پہچانے تو ہر مسلمان اتنا اہم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس کی زندگی کا پورا ٹائم ٹیبل اللہ مرتب فرماتا ہے۔ اس سے بڑی بندے کی عظمت کیا ہوگی کہ تجھے کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، تجھے کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، تجھے کس طرح کا کام کرنا ہے، کس طرح کا نہیں کرنا، تجھے کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، تجھے کس طرح عبادت کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، کس صورت سے کرنی ہے، تجھے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا چاہیے، تجھے کس طرح کمانا ہے، کس طرح، یعنی ایک تیرے بچوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، تیرے بزرگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، تیرے عام مخلوق کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، تو کس طرح گھر بنا سکتا ہے، کس طرح نہیں کس کے ساتھ صلح کس طرح ہونی چاہیے، کن شرائط پہ ہونی چاہیے، جنگ کس طرح ہونی چاہیے، کس کے ساتھ تو لڑ سکتا ہے، پیدا ہونے سے مرنے تک کے زندگی کا سارا پروگرام بندہ مسلم کا رب جلیل بناتا ہے۔ تو بتاؤ اس سے بڑی اہم بات کیا ہو؟
لیکن جب عقل پلٹتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام نے تو یہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رکھا، ہماری آزادی سلب کر، ہم اپنی مرضی سے کر ہی کچھ نہیں سکتے، لگی بندی زندگی ہے، اس طرح جیو۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے نا کہ ایک اسی کو قید سمجھتا ہے کہ یہ کیا مسلمانی ہوئی بھی کلمہ کیا پڑھ لیا، ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا، کوئی فیصلہ ہم کر ہی نہیں سکتے، سارے فیصلے طے شدہ ہی ہمیں ملتے ہیں اور ایک بنا بنایا ٹائم ٹیبل ہے، اس پہ چلنے پہ مجبور ہیں۔ لیکن یہ غلط فکر ہے۔ صحیح فکر یہ ہے کہ ایک مسلمان اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے ایک ایک کام کا ٹائم ٹیبل اللہ کریم بنا رہے ہیں کہ میرے بندے کو کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، غلطی سے کسی گڑھے میں نہ گر جائے، نادانی سے کوئی پریشانی نہ کر لے، کوئی ایسی چیز نہ کھا لے جو اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر دے، کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جو اس کے دونوں جہان گنوا دے، کوئی ایسی بات نہ منہ سے نکال سکے جو اس کا دین و دنیا خراب کر دے۔ تو اللہ کریم نے اپنا کرم فرمات، اسے کیا ضرورت تھی، وہ ایک اپنا نصاب دے دیتا، مرضی مانو مرضی نہ مانو ٹھیک ہے موج کرو، لیکن نہیں، اس نے پورا ٹائم ٹیبل بندے مسلم کو، اس کا مطلب ہے کہ کتنا اہم ہے اللہ کے نزدیک وہ بندہ جو یہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ بندے کی اپنی فکر ہے کہ وہ اس بات کو کس انداز سے سمجھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یار یہ مصیبت ہے، ابھی پہلی نماز سے فارغ نہیں ہوئے ملا پھر شروع ہو جاتا ہے اور نماز کے لیے، ایک تو اس نے مصیبت ڈالی ہوئی، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مشت غبار ہوں اور اللہ کائنات کا مالک خالق قادر، اور مجھے بلاتا ہے کہ آ جاؤ پھر بات کرو۔ اب سمجھنے کا انداز ہے نا، ایک سمجھ رہا ہے کہ یہ مصیبت ہے یار، ابھی پڑھ کے آئے ہیں پھر اذان ہو گئی پھر نماز کو بھاگو، دوسرا سمجھ رہا ہے کہ میں تو ذرا ناچیز تھا، مجھے تو ایک عام چھوٹا سا کوئی افسر بھی اپنے پاس، ایک سفید پوش بندہ اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا، کہتا ہے اٹھ جاؤ یہاں سے۔ لیکن اللہ کریم کی بارگاہ مجھ پہ کتنی مہربان ہے کہ میرے لیے اپنے بندے کو کھڑا کر دیا کہ بلاؤ ان لوگوں کو، آ جاؤ میری بارگاہ میں حاضری دو، جو پریشانی دکھ ہے وہ بیان کرو اور اس کا علاج بھی لے جاؤ، مزید رحمتیں سمیٹو، خوشیاں سمیٹو، درد دل لے جاؤ، سکون قلب لے جاؤ، آ جاؤ پھر آ جاؤ پھر آ جاؤ۔ اب دونوں کے سمجھنے کا ہے نا، تو مومن کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ ایک نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اسے دوسری نماز کا انتظار لگ جاتا ہے کہ پھر کب ہوگی، وہ لذت وصال جو اسے سجدے میں، رکوع میں، قیام میں ملتی ہے، وہ پھر منتظر ہوتا ہے کہ پھر کب یہ لمحہ آئے کہ میں پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ مسلسل نماز میں ہی شمار ہوتا ہے، یعنی جس نے ایک نماز ادا کی اب دوسری کا انتظار ہے اس کے دل میں کہ کب اذان ہو، کب وقت ہو اور میں پھر جا کر سجدہ کروں۔ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نزدیک وہ مسلسل نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، گویا اس نے نماز پڑھنا بس ہی نہیں کی۔ تراہم رکعان سجدا، صحابہ کی تعریف قرآن نے کی نا کہ تو انہیں جب بھی دیکھے گا تو وہ اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں، رکوع و سجود ہی کر رہے ہیں۔ حالانکہ صحابہ نے حکومتیں بھی کی، جہاد کیے، ممالک فتح کیے، دنیا کے انتظام چلائے، ممالک کے نظام بنائے، عدالتیں، محکمے، ساری سیاست بھی کی، تجارت بھی کی، کاروبار بھی کی، لیکن اللہ فرماتے تو جب دیکھو رکوع سجودی میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر کام رکوع سجود ہی تھا۔ اور ہمارے لیے یہ عبادات کے اوقات میں یہ اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ ہمارا ہر کام رکوع و سجود بن جائے۔ سو فرمایا میں آپ کو ایسا بیٹا عطا کروں گا۔ اب دیکھو کیسی عجیب ہستی ہے کہ جس کا لقب بھی تجویز فرمایا جا رہا ہے، نام بھی تجویز فرمایا جا رہا ہے، ولادت سے پہلے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بہت عظیم انسان ہوگا دنیا میں بھی اور بہت عظیم انسان ہوگا روز حشر بھی، اور میرے مقربین میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔
وہ اپنے انتہائی بچپن میں مہد میں پنگھوڑے میں ماں کی گود میں ننھا سا بچہ بھی لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑھاپے میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا۔ کہولت عربی میں 40 سال سے عمر زائد ہو جائے تو اسے کہولت کہا جاتا ہے۔ 40 سے آگے کی ساری عمر اس میں بوڑھے اور بزرگ بھی آ جاتے ہیں، لیکن عموماً 40 سے 50-60 تک یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی جب ہوا، جب آسمانوں پر اٹھائے گئے تو ان کی عمر 30 اور 35 کے درمیان تھی۔ تو بچپن میں کلام کرنا کہ جب ابھی 2-3 دن کا بچہ ہے اور وہ باتیں کرے، اور باتیں بھی وہ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نماز کا حکم دیا ہے، مجھے والدہ سے حسن سلوک کا حکم دیا، یعنی باتیں وہ کرے جو انتہائی دانش کی ہوں، تو یہ تو معجزہ ہوا۔ لیکن 40 سال کی عمر کے بعد پھر باتیں کرنا کون سا معجزہ ہے؟ 40 42 50 سال کے سارے لوگ تو باتیں کرتے ہیں۔ یہ معجزہ اس لیے ہو گیا کہ 30-35 سال کی عمر میں تو ان کا رفع سماوی ہو گیا، آسمانوں پر اللہ نے اٹھا لیا۔ یہودیوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا ہے، اور دوسروں نے کہا جی ہم نے صلیب پہ لٹکا دیا۔ اللہ نے فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ، کسی نے قتل نہیں کیا، کسی نے انہیں صلیب پر نہیں لٹکایا، میں نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا اور آسمانوں سے پھر اتار۔ تو گویا آسمانوں سے جب اتریں گے تو اس وقت پھر جب دوبارہ لوگوں سے باتیں کریں گے تو پھر معجزہ ہو گیا۔ اور اگر رفع سماوی نہ ہو، یا جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا جی نہیں وہ انا متوفی کا ورافع کا الیہ، متوفی کا لفظ وفات کا لفظ واپس لینے کے لیے آتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ موت پر ہی ہو۔ لیکن اگر یہ مانا جائے جی وہ فوت ہو گئے اور ان کی روح اٹھا لی گئی آسمانوں پر، تو روحیں تو ساری نجات یافتہ لوگوں کے لیے ان کو اٹھتی ہیں، پھر اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہوتی؟ یعنی مقربین جتنے بھی فوت ہوتے ہیں، نیک بندے بخشی ہوئی روحیں ساری علیین کو اٹھتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں۔ پھر تخصیص تو نہ رہی کہ اللہ کے نزدیک 1 سال دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اگر آسمانوں کا سال دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کو تو 2000 سال ہوئے ہیں نا۔ تو ایک دن 50,000، اس کا مطلب ہے وہاں تو پہنچے انہیں کو 1.5-2 گھنٹے 4 گھنٹے گزرے ہوں گے۔ تو عمر طویل میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا، جب نزول ہوگا تو وہی جوانی ہوگی۔ اگر ہزاروں 50,000 سال یا 2 لاکھ سال 5 لاکھ سال گزر جائیں تو 4-5 دن گزر جائیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کا نزول ہوگا تو وہی شباب ہوگا، وہی جوانی ہوگی، دنیا پہ قیام فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کریں گے، اولاد ہوگی، فوت ہوں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے روضے اطہر میں دفن ہوں گے۔ اور یہ بھی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ابو بکر و عمر قیامت کو میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اٹھیں گے۔ جب قیامت کو لوگ اٹھیں گے تو میں اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں طرف ہوں گے، درمیان میں ابو بکر صدیق ہوں گے۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، اور چوتھی قبر کی جگہ ابھی خالی ہے، 14 صدیاں گزر گئیں۔ اور اس کے بعد حضور کے بڑے مقربین اور آپ کے خاندان کے لوگ بھی دنیا سے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جیسی محبوب ہستیاں مدینہ منورہ میں دفن ہوئی، لیکن جنت البقیع میں دفن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذی النورین دفن ہوئے، جنت البقیع میں دفن ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنہیں خود پالا حضور نے تھا، اور آپ کی لخت جگر بھی حضور کے حضرت علی کے ہاں تھی، ان کی قبر کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تاریخی ثبوت کوئی نہیں ہے، بنائی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں کسی نے، لیکن کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن مدینہ منورہ میں بھی بڑے اکابر دفن ہیں،
اور ازواج مطہرات دفن ہوئی. خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی قبر جنت البقیع میں ہے، جن کا گھر تھا روضہ اطہر. تو وہ ایک قبر کی جگہ کوئی بھی بڑے سے بڑی ہستی وہاں دفن نہیں ہو سکتی، اور اب تو کسی کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو 14 صدیوں سے وہ جگہ خالی ہے، جو حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ میرے ساتھ ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، اور چوتھے حضرت عیسیٰ ہوں گے، اور قیامت کو ہم ایسے اٹھیں گے کہ ایک طرف میں ہوں گا، ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام، اور درمیان میں ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں گے. تو ابھی تک روضہ اطہر میں وہ جگہ خالی ہے. سو فرمایا یہاں فرشتے نے کہ وہ اللہ کے مقرب ہوں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ بچپن میں، انتہائی بچپن میں بھی لوگوں سے باتیں کریں گے، اور باتیں وہ کریں گے جنہیں بات کہا جائے، دانش کی بات ہوگی. تو جہاں تک دانش کا تعلق ہے، عند اللہ دانش کی بات وہ ہے جو نبی کے ذریعے سے ملتی ہے. اس میں دونوں جہانوں کی باتیں آ جاتی ہیں، اور اس میں دنیا اور دنیا کے سارے کمالات اور ایجادات بھی آ جاتی ہیں، اور آخرت اور اس کے سارے کمالات بھی آ جاتی ہیں. اور علوم نبوت کے علاوہ اور اس کے بغیر جو باتیں ہیں انہیں دانش کہنا بے وقوفی ہے کہ وہ محض باتیں ہوتی ہیں، ان سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. اگرچہ ہمارے ہاں اب دانشوری کے لیے دین پر اعتراض ضروری ہے. جو شاعر، جو ادیب دین پر اعتراض کرے اسے بڑا دانشور سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ ہوتا بے دانش ہے، اس کا خود ذہن الجھا ہوا ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنی دنیا اپنی آخرت کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، دوسروں کے لیے کون سی دانش مندی کرے گا. لیکن یہ بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے یہ عظمت دی کہ اس نے ہمارا پورا ٹائم ٹیبل، ہمیں اتنی اہمیت دی کہ ہمارے لیے ٹائم ٹیبل بنا دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بد نصیب ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی میری تو کوئی رائے ہی نہ رہی نا، مجھے تو قیدی بنا دیا گیا. اب یہ اپنے اپنے دانست کی بات ہے کہ جو کام بہت عزت کا تھا اسے اس نے اپنے لیے قید سمجھ لیا. یہ اپنی سمجھ کی بات ہے. تو یہاں بھی اپنی سمجھ ہے کہ کون کس کو دانش سمجھتا ہے، لیکن حقیقی دانش یہ یکلم الناس فی المہد. اب بچہ شور تو ماں کی گود میں سارے بچے کرتے ہیں. اگر اس سے بچے کے شور کو کلام کہہ دیا جائے تو وہ تو کلام نہیں ہے، وہ شور تو سارے بچے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا وہ ہوگا جسے واقعی اہل دانش کلام کہیں، جو انسانی حیات اور انسانی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے عظیم رہنمائی رکھتی ہو، وہ کلام فرمائیں گے. دانش مندی کا کلام ہوگا تو اسے کلام اور اسے معجزہ کہا جائے گا. اور اسی طرح کہولت کے بعد بھی لوگوں سے باتیں کریں گے کہ درمیان میں رفع سماوی آ جائے گا، اور صدیوں آسمان پر رہنے کے بعد جب آپ کا پھر نزول ہوگا، پھر وہی جوانی وہی کہولت کا زمانہ ہوگا، اور پھر لوگوں میں تبلیغ کریں گے، لوگوں کو پھر دانش تقسیم فرمائیں گے، تو پھر وہ بھی معجزہ ہو جائے گا. اور اللہ کے پاک اور اللہ کے نیک بندوں میں ہوں گے، صالحین میں ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.